اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور بیان فرماتے ہیں، کریم فرماتے ہیں یہ حوض کوثر کا جو جام ہوگا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا شہد جتنا میٹھا ہوگا، فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اب جس نے دودھ دیکھا ہے وہ غور کرے جو چیز اس سے بھی زیادہ پیاری ہوگی وہ کتنی کو پیاری ہوگی، اور جس نے شہد چکھا ہے وہ غور کرے کہ جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا وہ کتنا کو میٹھا ہوگا۔ اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ تو اس کی یہ کیفیت حوض کوثر کی جو میدان محشر میں، یہاں بھی سبیلیں لگتی ہیں، محافل میں، اجتماعات میں، کہتے ہیں میں نے ٹھنڈے پانی کی سبیل لگا لی۔ ہم پوچھتے ہیں صرف ٹھنڈا؟ کہتے ہیں نہیں، ٹھنڈا بھی اور میٹھا بھی۔ پھر کچھ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بھی سبیل لگانی ہے۔ کس بات کی؟ کہتے ہیں میں نے سبیل لگانی ہے دودھ کی۔ اور پھر اس پر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ مسکرا کے جام دے رہے ہوتے ہیں اور وہ پلا رہے ہوتے ہیں، اور پینے والے بصد شوق اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اور بعض اوقات لوگ دیر سے پہنچتے ہیں کیونکہ دور سے چلتے ہیں، تو آتے ہی چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا نا پینے کو ملے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں محشر میں پتہ کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا پیتے ہیں۔ یہ آپ ذرا غور فرمائیے، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار۔ اب اگلی جو بات ہے نا وہ زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے۔ وہ ٹھنڈا بھی بڑا ہے، میٹھا بھی بڑا ہے، سفید بھی بڑا ہے، خوشبو بھی بڑی ہے۔ برتن بھی وہ ہیں جو آسمان کے ستاروں کے برابر برتن ہے، اور ان سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ ملے گا مدینے والے محبوب کے ہاتھوں سے۔ جام کوثر حضور پلائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک سے ملے گا، دست مبارک سے۔ ذرا دیکھیے نا کہ قبر میں انسان لیٹا ہے اور قیامت تک سویا ہے، اور پھر قیامت آئی ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں کریدی گئی ہیں، اور پھر وہ اٹھا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، پھر وہ اللہ کے حضور مہمان بنا کر پیش ہونے والا ہے، پھر وہ محشر کے میدان میں آیا ہی ہے، اسے سبیل نظر آئی ہے، اور جب اس نے غور سے دیکھا ہے تو چہرہ والضحیٰ کا ہے، آنکھیں ماں زاغ کی ہیں، اور پیشانی والفجر کی ہے، اور سینہ علم نشرح کا ہے، اور ہاتھ ید اللہ کے ہیں، اور ان میں کٹورے پکڑے ہیں محبوب نے۔ اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر، تیرے اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں پلاؤں گا نا غلاموں کو۔ اور پھر دیکھیں اس کی بابت جو تفصیلات ہیں وہ بھی حضور خود بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہاری بہتری کے لیے تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو وہاں آئے گا اور جام پائے گا، جو وہاں آئے گا حوض کوثر پیے گا، کریم فرماتے ہیں پھر اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ پی لیا تو پھر دوبارہ طلب پیدا نہ ہو۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پیتے جاتے ہیں تو پیاس پانی کی بڑھتی جاتی ہے، پر حضور فرماتے ہیں جسے وہ والا جام ملے گا نا جو میں دوں گا، وہ والا جام جو اسے میں دوں گا، سب بھول جا، جام اٹھا اور مسکرا کے پی، جسے میں وہ جام دوں گا اسے دوبارہ کبھی پیاس، طیبہ سے فرمایا وہ اسے دوبارہ کبھی پیاس، اس کی طلب پیدا کرو نا یار، اس کا شوق پیدا کرو نا، اس کا تصور باندھو نا۔ اچھا پھر ایک حدیث امام طبرانی لائے ہیں، ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں تو ہم نا کوئی رحمت کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی سہارا ہاتھ لگے تو کوئی تصور باندھے کہ ہو گیا کرم۔
मैदान माशर में हौज़े कौसर पे पहुंच गए अल्लाह के फजल से। अभी हिसाब नहीं दिया, अभी पुलसिरात नहीं देखी, खुदा ने फजल किया और हौज़े कौसर पर पहले पहुंच गए। जाम पी लिया, महबूब के हाथों से पी लिया। तो मैं सोचा करता था कि हुजूर ने जाम दे दिया, पी लिया, महबूब से पीने के बाद भी हिसाब देना पड़ेगा। हुजूर जामे कौसर दे देंगे तो उसके बाद भी पुलसिरात आएगा। वो जाम मिल गया, करम नवाजी हो गई, रहमत हो गई, महबूब ने खुद दस्ते मुबारक से पिलाया, तो क्या इसके बाद भी महशर की सख्तियां आएंगी? तो इमाम तबरानी हदीस लाए हैं, गल खोल दे नहीं, ये नहीं फरमाया नबी पाक ने कि हौज़े कौसर पे आ गया तो अब हिसाब नहीं होगा, ये नहीं फरमाया। आपने ज़्यादा गौर करनी है, मैंने कहा है कुर्बान पछानन वाले तो गल जान गए पर गल खोल दे नहीं। महबूब ने ये नहीं फरमाया हिसाब नहीं होगा, पुलसिरात पे नहीं जाएगा, महशर की सख्ती नहीं आएगी। अब सवाल ये नहीं फरमाया। इमाम तबरानी ने हदीस के लफ्ज़ लिखे हैं, नबी पाक है अफसहुल अरब, हुजूर फसीह व बलीग बात करते हैं, एक जुमला कह के उसके अंदर समेट देते हैं करीम सारे मफाहीम, सारे मानी। इमाम तबरानी हदीस लाए हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारी भलाई के लिए हौज़े कौसर पर पहले से मौजूद हूँगा। हुजूर फरमाते हैं जो हौज़े कौसर पे आ गया वो कामयाब हो गया। बाकी तुसी हुण आप साफ कर लेना सारा। कुर्बान पछानन वाले तो गल जान गए, गल खोल दे, गल खोल दे। फरमाया जो आ गया वो कामयाब। मैं नहीं तुहानू दसना कि हुण साफ होना है कि नहीं होना। इथों जाम पीन तो बाद उन पुलसिरात लगनी है कि भाई इतने लफ्ज़ हुजूर ने कहे जो आ गया वो कामयाब। माना क्या है? तू किसी तरीके से हौज़े कौसर तक पहुंच जा, तू बस उस सबील का, उस लंगर का पानी पी जो महबूब दस्ते मुबारक देगी और तू आ जा बस। अगर तू मुस्तफ़ा बेरसां खेशरा के दी हमा उस्त, इकबाल कहते हैं अपने आप को घसीट के ना मदीने वाले के कदमों तक ले जा, यही सारा दीन है भाई। यहां पहुंच गया दीन तक, कुल दीन तक तू। जब रस्ते में होते हुए महबूब से कोई जाम पी के आया और इधर से जाम पी के वो रब के हुजूर हाजिर हुआ, तो फिर असा जे हाँ गुनाहियां दा जदों आमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे, असा उथे कोल हुजूर दे बैठ रहना है। पई लख अमल तरकड़ी तोल होवे, फिर उहदे कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे। अब उधर से जाम पी के आ रहे हैं, करीम ने अपने दस्ते मुबारक से दिया है। मुझे बताओ ना, जो मेहमान हो और जिसके मेज़बान रसूल रहमत हो, हुजूर मेज़बानी करके भेजे, तो क्या रब की बारगाह में फिर हिसाब किताब होना है? मेहमानों का तो एजाज होगा, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ्दा। तो ये जामे कौसर है जो महबूब के दस्ते मुबारक से सुबह क़यामत अल्लाह ताला सबको जामे कौसर अता फरमाए, सबके माँ बाप को अता फरमाए, बहन भाइयों को अता फरमाए, बीवी बच्चों को अता फरमाए, पड़ोसियों को अता फरमाए, संगियों को अता फरमाए, पीर भाइयों को अता फरमाए, उस्तादों को अता करे, मुर्शिद को अता करे, शागिर्दों को अता करे। वो करीम है ना, मेहरबानी बड़े हैं। ये कोई आम जाम है जो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से कुल कायनात भी पिएगी तो इंशाल्लाह पीती ही रहेगी, वो पीती रहेगी। 2 किलो खजूरें दी थी ना हज़रत अबू हुरैरा को, फरमाया खोलना ना बखाते रहना। फरमाते जनाब उस्मान गनी का दौर आ गया, वो 20 साल तक खाई हैं, ख़त्म ही नहीं हुई। वो तो एक दिन खोल बैठे। शर्त जो थी वो इंसान की फितरत है ना, इसे कहा जाए सारी जन्नत से खाओ, बदरख्त के करीब ना जाना। तो फरमाते हैं मेरे हौज़े कौसर पर सबसे पहले वो लोग आएंगे जो एक दूसरे से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करने वाले हों। सबसे पहले उन्हें जाम मिलेगा, ये बताना ना किसी को, लेकिन अपने दिल से पूछ लेना है सही किसी से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत, कोई लालच नहीं। हमारे अस्सा फरमाया करते थे हम तो किसी से इस बात का भी वो दरवेश थे ना एक, तो उन्होंने अपने मुर्शिद से कहा, फरमाया और किस अंदाज में फरमाया, हुजूर ने फरमाया मेरी बात सुनो और याद रखना। तो सहाबा के झूठी बातों में उनकी तस्दीक ना करना,
میں فلانی پارٹی کا ممبر ہوں تو جو مرضی وہ پارٹی کہے میں ہر صورت ان کے ساتھ، جھوٹ کا ساتھ نہ دینا اور ظلم پر ان کی معاونت نہ کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر ان کی معاونت کی، وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ یہاں آنے کی اسے اجازت، یہ جس مرضی پارٹی کے آپ ووٹر سپورٹر بن جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہی نہیں اندر ظلم کتنا ہے، زیادتی کتنی ہے، ماضی کتنا خوفناک، سوچ سمجھ کر۔ اس لیے کہ یہ آپ مت سمجھیں کہ میرا ایک حکمران سے تعلق ہے، یہ مت سمجھیں کہ میں ایک حکومت کا معاون ہوں، یہ حکومتوں سے تعلق، یہ معاونت، یہ تصدیق، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی دست مبارک سے جام کوثر پینے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ اپنی معاملات زندگی کرنے پڑتے ہیں نا۔ او میرے بھائی، حوض کوثر سے جام پینا ہے تو تیاری نہیں کرنی؟ حضور کے دست مبارک سے آپ نے سیراب ہونا ہے تو اس کے لیے آپ نے وہ ساری چیزوں کو غور نہیں کرنا؟ میں ہمیشہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ خدا را سے کہا تھا بادشاہ نے آپ میرے چیف جسٹس بن جائیں، تو فرمایا تیرے جیسے ظالم کی حکومت میں عہدہ لے لوں، تیرا معاون بن جاؤں؟ فرمایا میں اس قابل ہی نہیں، میں جب چیف جسٹس بنوں۔ کہنے لگا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو فرمانے لگے پھر جھوٹا جج تو نہیں نہ ہو سکتا۔ قید کر دیا اس نے، سزا دے دی، جیل سے جنازہ نکلا، پر ظالم سے عہدہ قبول۔ یہاں تو لوگ اتاولے ہو رہے ہیں، دیوانے ہیں، کوئی عہدہ ملے صحیح، کوئی مل جائے، بالکل نکمہ مل جائے، جو سمجھ میں بھی نہ آتا ہو کہ بھلا اس میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی لوگ لے لیتے۔ پھر چھٹی بات، یہ بھی کنز المال میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ محفوظ نہیں ہوگی، فرمایا دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری عورتوں کی عزتوں کو محفوظ فرما دے گا۔ سادی سی بات حضور نے بیان کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حدیث میں اگلے جملے یہ ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ نہ لوگوں کو بتاؤ کہ استاد بھی راضی گئے، پیر بھی راضی گئے، آخر میں فرماتے تھے امید ہے اللہ رسول بھی راضی ہوں گے، راضی ہوں گے۔ بھائی فرمایا اپنے والدین سے نیکی کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی والدین کو چھوڑ ہی اس لیے جائے کہ میرے بھی بچے ہیں، تو بھائی معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ آج اللہ اکبر کہنے سے پہلے نا جمعے کا دماغ سے بھائیوں کے بارے میں ساری باتیں نکال دے۔ ہم نے جام کوثر پینا ہے، اور یہ کہہ کے پینا ہے کہ ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ آخر دعویٰ یاد